نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم صلوا على الحبيب صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکِ سارا پیر کامل کامل آرا رہنما۔ معزز سامعین و ناظرین، آپ احباب کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید لا ریب اور لا شک کا کتاب میں سے چند آیات بینات پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ دعا فرماؤ کہ خالق لم یزل مجھے حق سچ بیان کرنے کی توفیق عظیم عطا فرمائے اور ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عظیم عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار بے شک اللہ کے جو دوست ہیں، اللہ کے جو محبوب ہیں، نہ انہیں کوئی غم ہے اور نہ کوئی خوف ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ جو اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے دوست ہیں، آج ہر بندہ یہ کوشش کرتا ہے کہ میری کسی ایم این اے کے ساتھ، ایم پی اے کے ساتھ، کسی بڑے آدمی کے ساتھ دوستی ہو۔ ہم میں سے ہر بندہ یہ کوشش کرتا ہے۔ وہ کتنا خوش نصیب بندہ ہے جس کو رب فرما رہا ہے کہ وہ میرا محبوب ہے، میرا دوست ہے، اور ساتھ رب فرما رہا ہے کہ نہ اسے کوئی غم ہے اور نہ اسے کوئی خوف ہے۔ آگے اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے کہ وہ لوگ جو میرے دوست ہیں، جو میرے محبوب ہیں، وہ ہیں کون؟ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ لوگ جو ایمان لائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے ہیں۔ آگے ارشاد فرماتا ہے لہم البشریٰ فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ، ان کے لیے دنیا میں بھی خوشخبری ہے اور آخرت میں بھی خوشخبری ہے، یعنی دنیا میں بھی انہی کے چرچے ہیں اور آخرت میں بھی اللہ رب العزت ان سے راضی ہوگا۔ انہی اللہ والوں میں سے ایک عظیم ہستی جو لاہور کی دنیا پر تشریف فرما ہے، میری مراد حضور داتا گنج بخش فیض عالم۔ کون داتا گنج بخش؟ جو لاہور میں کھڑے ہو کر لوگوں کو کعبۃ اللہ کی زیارت کرا دیں۔ جب آپ لاہور میں تشریف لائے تو آپ اپنے رہائش کے ساتھ ایک مسجد بنائی جو لاہور کی مسجدوں سے تھوڑی سی مختلف تھی۔ اس وقت جو علماء کرام ساتھ تھے انہیں تشویش ہوئی کہ شاید داتا صاحب نے مسجد کا رخ صحیح نہیں کیا۔ تو جب داتا صاحب کو یہ خبر ہوئی تو انہوں نے فرمایا کہ آج ظہر کی نماز میرے پاس پڑھنا۔ ظہر کی نماز ہوئی، داتا صاحب نے خود نماز پڑھائی۔ جب آپ نے نماز پڑھائی تو نماز پڑھانے کے بعد، خود جماعت کرانے کے بعد لوگوں کو کہا کہ کیا تمہیں تشویش ہے کہ میری مسجد قبلہ کی طرف سیدھی نہیں؟ تو آئیے دیکھیے کہ کعبہ تمہیں سامنے نظر آ رہا ہے یا نہیں۔ لکھنے والے لکھتے ہیں کہ سب لوگوں نے ادھر کھڑے ہو کے کعبۃ اللہ کی زیارت کی۔ درمیان سے جو راستے تھے، جو دیواریں تھی، جو پردے تھے، اللہ رب العزت کے اس بندے نے سارے دور کر دیے اور لاہور کی دھرتی میں اس مسجد میں کھڑے ہو کے سب دیکھنے والوں نے ادھر سے کعبۃ اللہ کی زیارت کی۔ یہ ہے داتا صاحب۔ کون داتا صاحب؟ جو بڑے بڑے ہندو کو کلمہ پڑھا دیں۔ کون داتا صاحب؟ جو بڑے بڑے جادوگروں کو گرا دیں اپنے قدموں میں۔ داتا صاحب اپنے گھر میں تشریف فرما ہیں، ایک بڑھیا گزرتی ہے، وہ کہتی ہے کہ میں، داتا صاحب نے جب پوچھا کہ اے بڑھیا کدھر جا رہی ہے، وہ کہتی ہے کہ ایک سردار رہتے ہیں، اس کو دودھ دینے جا رہی ہوں۔
اگر اس کو دودھ نہ دیا جائے تو ہماری جو گائیں جو بھینسیں ہیں وہ خون دینا شروع کر دیتی ہیں۔ داتا صاحب نے کہا ارے عورت آج اسے دودھ دینے نہ جا بلکہ دودھ مجھے دے دے اور تیری گائیں تیری بھینسیں پہلے سے زیادہ دودھ دیں گی۔ تو اس نے کہا پہلے تو ڈر گئی، پھر اس نے کہا لگتا ہے وہ اللہ کا بندہ ہے، وہ اللہ کا پیارا ہے۔ اس نے ایسا ہی کیا، داتا صاحب کو دودھ دے دیا۔ جب دودھ دیا گھر واپس لوٹی تو کیا دیکھتی ہے کہ پہلے سے دودھ زیادہ ہے۔ اس نے باقی اپنی سہیلیوں میں یہ بات مشہور کر دی کہ یہ جو بزرگ ادھر آئے ہیں ان کو اگر دودھ دیا جائے تو گائیں بھینسیں دودھ اور بڑھا دیتی ہیں۔ سب عورتوں نے ان جادوگروں کو دودھ دینا چھوڑ دیا اور داتا صاحب کی بارگاہ میں دودھ پیش کرنا شروع کر دیا۔ جب کچھ وقت گزرا تو ان جادوگروں کو پتہ چلا، وہ جو چودھری تھے ان کو پتہ چلا کہ ہماری تو روزی بند ہو گئی ہے۔ انہوں نے کہا کیوں نہ ہو کہ اس بزرگ کو ہی ختم کر دیا جائے، اس پر ہی جادو کا اثر کیا جائے اور اس کو ختم کر دیا جائے تاکہ ہماری طرف دودھ آتا رہے۔ وہ سارے چودھری وہ جادوگر داتا صاحب کی بارگاہ میں آئے اور کہا ہمارا تو نے دودھ بند کر دیا ہے، آج دیکھ تیرا کیا ہوتا ہے۔ انہوں نے جادو کی وجہ سے اوپر اڑنا شروع کر دیا۔ داتا صاحب نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اپنے جوتے کو ہوا میں اڑایا اور وہ اڑ رہے تھے اور ان کو جوتے ہوا میں پڑ رہے تھے۔ جب یہ حالت ان جادوگروں نے دیکھی تو انہوں نے توبہ کی اور حضور داتا صاحب کے قدموں میں گرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور سربا سجود ہوئے اور جادو کو چھوڑ دیا اور داتا حضور کو مانا۔ یہ ہے داتا حضور۔ آج ہم اللہ کے پیاروں کا ذکر کرتے کیوں ہیں؟ ہمیں اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ پیارے صحابہ قربان جاؤں صحابہ پر وہ سوال کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو لوگ اللہ کے محبوب بندوں کے پاس جاتے ہیں ان کا ذکر خیر کرتے ہیں، اگرچہ ان کے اپنے اعمال اچھے نہیں ہوتے، کیا انہیں کوئی فائدہ ہوگا؟ تو پیارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ ہاں ضرور فائدہ ہوگا۔ جو بندہ دنیا میں جس کے ساتھ محبت کرتا ہے قیامت کے دن وہ اسی کے ساتھ اٹھے گا۔ آج ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی وہ لوگ جو اولیاء اللہ کے خلاف باتیں کرتے ہیں ان کا خاتمہ ان پر کرے، اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں داتا صاحب کے ساتھ اٹھائے۔ آخر میں دعا ہے کہ خالق علم یزل ہماری یہ عاجزانہ حاضری اپنی بارگاہ میں شرف قبول